آج بھی آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پورے افریقہ میں ایسی محنت کی تھی دین کی کہ پورے افریقہ کے اندر ہر قبیلے میں گھس گھس کر اس کو مسلمان بنا دیا، ہر ایک قبیلے میں جا کر ان کو مسلمان بنایا۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ صحابی حضرت عقبہ ابن نافع ایک جماعت لے کر چلے، ایک لشکر لے کر چلے اور افریقہ میں گھس گئے۔ پھر انہوں نے پورے افریقہ کے اندر محنت کرتے رہے دین کی، یعنی پورے افریقہ کو مسلمان بنا دیا۔ اور مسلمانوں کا طریقہ کار کیسا تھا؟ وہ صرف لوگوں کو مسلمان نہیں بناتے تھے، بلکہ جس علاقے میں کچھ لوگ مسلمان بن جاتے تھے وہاں پہ اپنا ایک آدمی چھوڑ دیتے تھے ان لوگوں کو دین سکھانے کے واسطے۔ وہ آدمی اس جگہ پہ رہتا، وہیں پہ شادی کرتا، وہیں پہ اپنا گھر بسا لیتا اور اسی علاقے کے لوگوں کو دین سکھاتا، نماز سکھاتا، پھر اس کے شاگرد پیدا ہوتے اور وہ دین کی محنت کو کرتے رہتے، یعنی اسلام اس حالت کے اندر زندہ رہتا۔ پورے افریقہ کو انہوں نے مسلمان بنایا۔ مگر جب انگریزوں کے تسلط کا زمانہ آیا تو انہوں نے افریقہ کے غریبی کا فائدہ اٹھایا اور افریقہ کے ملکوں میں داخل ہو کر مسلمانوں پر محنت کرنے لگے، مسیحیت کی، عیسائیت کی، اور مسلمانوں کو مسیح بنانے لگے، مسلمانوں کو جو ہے عیسائی بنانے لگے، اور مسلمانوں کو اسلام سے جو ہے عیسائیت میں کنورٹ کرنے لگے۔ ایسی محنتیں ہونے لگی غریبی کا فائدہ اٹھا کر کہ مسلمانوں کے اندر دو چیزوں کی کمی ہو چکی تھی، ایک تو دین کی محنت کرنے والے باقی نہیں رہے تھے، اور دوسرے ان لوگوں کے جو معاشی حالات تھے وہ برابر نہیں تھے۔ تو عیسائی ہمیشہ پوری دنیا میں وہ اس لائن سے محنت کرتے ہیں کہ نئے لوگوں کو عیسائیت میں داخل کرنا اور عیسائیت کو بڑھانا، زیادہ سے زیادہ ان کا پاپولیشن پھیلنا چاہیے۔ وہ لوگ اس لائن سے محنت کرتے ہیں اور وہی محنتیں آج پوری دنیا میں ان کی چل رہی ہے۔ اس لیے وہ غریبوں کے بستیوں میں جائیں گے اور جھوپڑ پٹیوں میں گھس کے اندر محنت کریں گے، لوگوں کا علاج کریں گے، ان کو دوا دارو کریں گے، ان کے مریضوں کو اچھا کریں گے۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے ان لوگوں کو کس طریقے سے عیسائی بنایا جائے، اور اسی کی محنت وہ لوگ کرتے ہیں۔ افریقہ جو 100% مسلمانوں کا پورا جو بر اعظم تھا، اس کو انہوں نے تقریباً آج 30% جو ہے اس کو عیسائیت میں بدل دیا۔ آج جتنے بھی افریقہ میں لوگ عیسائی ہیں وہ سب پہلے مسلمان تھے، اور ابھی بھی ان کی محنتیں چل رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ نائجیریا گئے تھے جماعت لے کر، نہیں مدینہ منورہ میں ملاقات، وہ بیچارے بیٹھے تھے، مذاکرہ چلنے لگا، وہ بولنے لگے، بولے مولانا وہاں پر ایسی محنتیں ہو رہی ہے عیسائیت کی کہ ایک صاحب سے میں نے ملاقات کیا، ساتھیوں نے لے کر کے چلو بولے ان سے ملاقات کریں گے۔ اب ان کے پاس میں جب گئے، اس نے کہا بھائی میرا نام تو محمد یوسف ہے لیکن اب میں عیسائی ہوں، بولے اب میں چرچ جاتا ہوں، مسجد میں نہیں جاتا ہوں۔ معلوم ہی نہیں، بولے مجھے ابھی تک کوئی میرے پاس دعوت ہی لے کر نہیں آیا۔ محمد یوسف سے جو ہے وہ عیسائیت کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسی محنتیں ان کی چل رہی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا عیسائیت کیا ہے، مگر جب انگریز آئے تو اپنے ساتھ میں مشنریز لے کر آئے ساتھ میں، اس لیے کہ ان کی جو گورنمنٹیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ باضابطہ ایک بجٹ پاس کرتی کہ مشنریوں کے لیے اتنا بجٹ ہر سال ان کو دیا جاتا عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے اور اس کی محنت کرنے کے لیے۔ تو عیسائی وہ یہ محنت کرتے ہیں کہ ان کا پاپولیشن بڑھے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو، مگر دوسری طرف ہمارے جو دوسرے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ عیسائیت سے مسلمانوں کو اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا بڑا خطرہ مسلمانوں کو یہودیت سے، اس لیے کہ یہودیت سے سب سے بڑا خطرہ کیوں ہے؟ اس لیے خطرہ ہے کیونکہ یہودی کسی نئے آدمی کو یہودی نہیں بناتے، اور کوئی نیا آدمی یہودی بن بھی نہیں سکتا۔ یہودی صرف وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے یہودی پیدا ہوتا ہے، باقی کوئی نیا آدمی اگر چاہے یہودی بننا تو اس کو یہودیت میں کنورٹ نہیں کیا جاتا۔ ان کا قانون ہی ہے یہ کہ وہ یہودی بنی اسرائیل میں سے ہی ہونا چاہیے، یعنی ماں پیٹ سے ہی اگر پیدا ہوا یہودی تو وہ یہودی ہے۔
اب وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے تو کس طریقے سے، کون سے راستے سے؟ کیونکہ ان کو تبلیغ تو کرنا نہیں ہے یہودیت کی، تو مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے۔ ان کے پاس بڑے بڑے دانشور اور عقل مند لوگوں کی ٹیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، جو باضابطہ اس کے اوپر ریسرچ اور تحقیق کرتی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تو کیسا نقصان پہنچانا، اور وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، وہ ساری چیزوں پہ وہ آہستہ 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 محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کو وہ اس کا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہی حال آج اسرائیل کے جتنے بارڈر کے مسلم ملک ہیں وہاں کا ہو چکا ہے۔ جو حال یورپین ممالک کا ہے بے پردگی کا، وہ جتنے آزو بازو میں اردن ہے، جارڈن ہے، لبنان ہے، یہ سارے ملکوں کا انہوں نے وہی حال کر دیا۔ یہاں تک کہ وہاں پہ شراب جو ہے وہ گاڑے کے اوپر ایسی بیچی جاتی ہے جیسے اپنے وہاں برف کے گولے بکتے راستے کے اوپر، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی پچھلے 60 سال سے ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اور ایسی انہوں نے محنتیں کی کہ ان کا لباس مسلمانوں میں داخل کر دیا، ان کا کلچر مسلمانوں میں داخل کر دیا، یہاں تک کہ مسلمان عورتیں بھی وہی لباس پہنتی ہے جو لباس یہود و نصارہ کا ہے۔ پورا کلچر انہوں نے مسلمانوں کے اندر گھسا دیا اپنا، آہستہ آہستہ آہستہ، سلو پوائزن جس کو بولتے ہیں نا، اس طریقے سے، اور مسلمانوں کو پوری طریقے سے انہوں نے اس کا گرویدہ بنا دیا۔ ان کی باضابطہ اس طریقے سے محنتیں ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے۔ تو مسلمانوں کو کمزور کریں گے تو ہی ہم دنیا میں قائم رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر مسجد سے جڑا ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے، مسلمان اگر علماء اکرام سے اور مدرسوں سے جڑا ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خطرے کی بات ہے، مسلمان اگر قرآن سے جڑا ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ تو بولے مسلمان کو مسجد سے دور کرو، مسلمان کو علماء سے، مدرسوں سے دور کرو، علماء کو، مسلمانوں کو قرآن سے دور کرو، مسلمانوں کو سنتوں سے دور کرو، مسلمانوں کو ایک دم جو ماڈرن لائف ہے آج کی، آج وہ مسلمانوں کے کلچر میں گھساؤ۔ اگر یہ چیز جب تک مسلمانوں میں نہیں آئے گی، ہم مسلمانوں کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ اگر مسلمان جب تک نمازوں پہ قائم رہیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے والے رہیں گے، سروں پہ ٹوپی پہننے والے رہیں گے، ان کے چہروں پہ داڑیاں ہوں گی، ان کا لباس سنت طریقے پر ہوگا، اور یہ مسلمان اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ہم ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ مسلمان صرف نامینل مسلم ہوں گے کہ گورنمنٹ کے رجسٹر میں تو ان کا نام مسلمان ہے لیکن پورے ہمارے رنگ میں یہ رنگے ہوئے ہیں، تو یہ مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے باضابطہ ان کی اسکیمیں بنتی ہیں، اس کے لیے پالیسیاں پاس ہوتی ہے، اور ان کے اوپر باضابطہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایسی محنتیں کی کہ ان ملکوں کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں کو علماء سے متنفر کیا، علماء کی نفرتیں پیدا کی لوگوں کے دلوں میں، اور ان سے یہ کہا کہ آج ہمارے ترقی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں۔ ان لوگوں کے بیانات کی وجہ سے اور ان لوگوں کے لیکچر کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں پیدا کی۔ آج انگلینڈ کدھر ہے، فرانس کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، اور آج دنیا میں کیسی کیسی ٹیکنالوجیز آ چکی ہے، لیکن آج ہم کیوں نہیں ترقی کر رہے ہیں؟ تو بولے یہ علماء کی وجہ سے۔ پھر ان کا بائیکاٹ کرو، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کو دور کیا انہوں نے، اور پھر مسلمانوں میں وہ کلچر گھسا دیا آج کہ ان کو کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کہ آج ان کے چاروں طرف سے پورے مسلم ممالک ہے کہ اگر سارے مسلم ممالک مل کے اگر خالی تھوک بھی دے اس کے اوپر تو وہ اس کے اندر ڈوب جائے گا، اتنے مسلم ممالک کے اطراف۔ لیکن ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ پورے مدرسے جتنے بھی ہیں ان کے مشنریز کے مدرسے انہوں نے وہاں پہ جاری کیے، اسکول جو چلتے ہیں وہاں ان کے بچوں کی تعلیم ان کے رنگ میں پڑھائی جاتی، ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو مسلمانوں کو مسجدوں سے دور کیا، مسلمانوں کو سنتوں سے دور کیا، کہ آپ وہاں کے مسلمان کو دیکھیں گے، اس کا لباس، اس کے کپڑے دیکھ کر آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔
وہ ایک دم آپ کو لگے گا کسی یوروپین کنٹری کا مسلمان کوئی آدمی، ان کے چہرے پہ آپ کو کبھی بھول سے بھی داڑھی نہیں نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سنتوں سے ایسی نفرت دل میں پیدا کی کہ داڑھی ان کے نزدیک دہشت گردی کی علامت بن چکی ہے، کہ بولے جس کے چہرے پہ داڑھی اور ٹوپی ہو یہ نشانی ہے آتنکوادی کی، دہشت وادی کی، یہ اس کی نشانی ہے، مسلمان کی نشانی نہیں۔ ایک عرب مسلمان سے میری بحث ہوئی اس کے اوپر باضابطہ، میرا ایک عرب دوست تھا، ہم دونوں ایک جگہ جا رہے تھے، تو وہاں پہ دوسرا ایک عرب ملا، اس سے ہماری بات چیت ہونے لگی تو اس نے مذاق سے بولا اس کو، ارے بولے تم، اس نے ایک آدمی کا نام لیا، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، تم اس کے ساتھ میں، مطلب میرے کو بولا اس نے اس کے نام سے لے کر، بولے تم ان کے ساتھ میں کہاں گھومنے کے لیے نکلے؟ تو وہ جو میرا دوست تھا اس نے بولا نہیں ایسی غلط بات، ایسا کیسا بولا تو نے، یہ نہیں بولنا چاہیے بولے۔ پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی، داڑھی سب سے پہلے تو میں بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ تھے جو تم نے کہا؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا داڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھی، کیا حضرت ابو بکر صدیق بھی وہ تھے جو تم نے کہا؟ بولے نہیں۔ پھر میں نے سارے خلفائے راشدین کے نام، پھر حضرت امام حسن، امام حسین اور اللہ والوں کے نام اس کو گنانے شروع کیے۔ میں نے بولا کیا یہ سب بھی وہ تھے جو آج تم جس کا نام لے کے مجھے بول رہے ہو کہ داڑھی آج ان کی نشانی ہے؟ وہ ایک دم جھٹکے میں آیا، مطلب اس کو ایک دم جھٹکا لگا میری پوری بات سن کے۔ تب میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تم کو پتا ہے آج تم لوگ اسی لیے کمزور ہو چکے ہیں کیونکہ یہودیوں نے تمہارے دلوں میں سنتوں سے نفرت بھر دی ہے، انہوں نے تم کو سنتوں سے دور کر دیا۔ ارے تم اگر سنتوں کے مطابق رہتے تو مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بولے اگر آدمی سنتوں پر قائم ہو تو پھر دو بھی جو ہے نا وہ 10 کے برابر نظر آتے ہیں۔ کتنے کے برابر نظر آتے ہیں؟ 10 کے برابر۔ بولے ایک مرتبہ ہم لوگ ایک ملک میں گشت میں پہنچے تو وہ کچھ ملکوں میں ٹرام چلتی ہے، گاڑی ہوتی ہے ٹرین کے جیسی، روڈ کے اوپر چلتی ہے۔ ہم لوگ دو ساتھی راستہ پار کر رہے تھے، وہ زور زور سے بجانے لگا اور اس نے گاڑی روک دیا، اور ڈرائیور پھر آگے، یعنی ہم دو ہی آدمی، لیکن دو آدمی کے لیے ہم کو باہر جو ہے سر نکال کے کہنے لگا، ارے بولے تم کتنے لوگ ہیں؟ ہم نے بولے ہم دو ہی آدمی ہیں۔ بولے تم دو آدمی ہیں، مجھے تو لگ رہا پورا راستہ بھرا ہوا ہے، اس کے لیے میں اتنا بجا رہا تھا۔ تو بولے دو بھی اگر سنت کے مطابق ہو، وہ دو بھی آدمی کو 10 کے برابر نظر آتے۔ تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی، آج تم جو کمزور ہو چکے ہیں اس کا بیسک اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے محنت کر کے سنتوں کی نفرت تمہارے دل میں پیدا کی کہ تم صحابہ کی اولاد ہو، ان کی نسلوں سے ہو، حالانکہ سارے صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی داڑھی نہ ہو، حتیٰ کہ وہ زمانے میں ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، اور تم نے یہ جملہ کہا۔ میں بولا تو وہ بیچارے کو ایک دم جھٹکا لگا۔ میں نے کہا نہیں، یہ ایک دم غلط بات ہے، اور آج بھی میں بولا مسلمانوں کو اللہ کامیاب کریں گے اسی راستے سے، اسی طریقے سے۔ تو یہودی جو لائن سے محنت کرتے ہیں وہ یہ لائن سے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو کیا کیا جائے، کیونکہ وہ نئے آدمی کو یہودی نہیں بنا سکتے، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بس وہی یہودی بن سکتا، لیکن مسلمانوں کو کمزور تو کرنا ہے۔ ان کے سب سے بڑے دشمن، ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلمان ہے۔ اور آج میرے محترم بزرگوں، انہی یہودیوں کے بہت سارے ایجنٹ، بہت سارے کارکن ہمارے اس ملک کے اندر بھی ہے، جو باضابطہ ان ملکوں میں جا کر وہاں 4 مہینے 6 مہینے کی ٹریننگ لے کر آ کر یہاں پر مسلمانوں میں وہ محنتیں کر رہے ہیں کہ وہاں سے جو سیکھ کر آئے کہ مسلمانوں کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو کون کون سے نمبر کا پانا یوز کرنا پڑے گا، اس کی پوری انفارمیشن پوری وہاں سے جو ہے تربیت لے کر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ اسی لائن سے مسلمانوں پہ ان کی محنتیں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے کمزور کیا جائے۔ اس لیے ہمارے ملک میں بھی وہ لوگ مسلمانوں میں مسلمان بن کے ہمارے درمیان میں گھس کے ایسی محنتیں، ایسے فتنے پیدا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں اور مسلمان کمزور ہو رہے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کے دلوں میں غیروں کا ڈر، غیروں کا خوف بیٹھ چکا ہے،
اور ان کی اتنی ہمتیں بڑھ چکی ہے کہ جب دل میں آیا جس کو چاہے اٹھا کے لے کے چلے گئے، اور اس کے نام پہ کچھ بھی لگا کے جو ہے بیچارہ جو ہے 20-20 سال کے لیے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ ہمارے یہ جو دل مردہ ہو چکے ہیں یہ ایسے ایک دم نہیں ہوئے، بلکہ یہ اس لیے ہوئے کہ ہمارے اوپر باضابطہ ایک بہت یعنی ایک پیریڈ تک محنت ہوئی، اس کے بعد ہمارے دلوں کا یہ حال ہوا۔